بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة للأفراد والأشخاص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أخرج الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج أبو بكر رضي الله عنه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له صديقا في الجاهلية فلقيه فقال يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فقدت من مجالس قومك واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله أدعوك إلى الله. فلما فرغ من كلامه أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر رضي الله عنه. ومضى أبو بكر رضي الله عنه فراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم فأسلموا. ثم جاء الغداء بعثمان بن مظعون وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنهم فأسلموا. میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت دعوت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے یہ خاص وصف قرار دیا کہ وہ سارے انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف بلائے، انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف بلائے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع کے لیے بھیجی گئی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی و معیاری امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو. چنانچہ میرے بھائیوں، یہ امت ایک معتدل اور دوسری امتوں پر گواہ اور امتوں پر نظر رکھنے والی امت ہے، لوگوں پر نظر رکھنے والی امت ہے. اللہ نے یہ منصب کی ذمہ داری ہمارے اپنے کاندھوں پر رکھی، یہ ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس منصب کا حق ادا کریں، اس ذمہ داری کا حق ادا کریں. کیونکہ میرے بھائیوں، دین کی جو محنت ہے یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اور اسی محنت سے دین اسلام کی بقا ہے، اور اسی محنت سے امت مسلمہ کا قرار ہے، اور اسی محنت سے عالم میں جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور اسی محنت سے دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے. اس کام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دعوت کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، دعوت کا دینا یہ اللہ کا عمل ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو حصول جنت کی دعوت دے رہے، واللہ یدعو الی دار السلام واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. لیکن میرے بھائیوں، ایک بات یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دعوت کی محنت صحابہ کرام کے طریقہ محنت کو کہتے ہیں. دعوت کی محنت
صحابہ کرام کے طریقے محنت کو کہتے ہیں، ورنہ ہر رواجی طریقہ دعوت بن جائے گا، جس کا بڑا نقصان یہ ہوگا جس کو لوگ جہود اور قربانی کا متبادل سمجھ لیں گے۔ جب رواجی طریقہ عام ہوگا تو پھر زندگیوں سے، داعی کی زندگی سے جہد نکلتا جائے گا اور قربانی نکلتا جائے گا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ رواجی طریقے سے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کر سکتا۔ رواجی طریقے سے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کرتا۔ دین کی ترقی تو اس طریقے محنت میں ہے جو طریقے محنت، جو طریقے جہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے۔ اسی لیے کام کرنے والے ہر ساتھی کو رواجی طریقوں سے بچنا چاہیے۔ اور میرے بھائیو، جتنے بھی ہم نے رواجی طریقوں کو اپنایا ہے، ان کے طریقے تو دور کی بات، ان کے ناموں میں بھی بہت ظلمتیں ہیں، ان کے ناموں میں بھی بہت ظلمتیں ہیں۔ جیسے ہم نے رواجی طریقہ اپنایا ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور جتنے بھی رواجی طریقوں کے ایپ ہے، یہ سارے کے ناموں میں بھی بہت ظلمتیں ہیں۔ 2015 کے بیان میں حضرت کی زبانی سنا کہ لفظ چینل جو، اس میں بہت ظلمت ہے، اور اس چیز کو ہم نے واقعی محسوس کیا کہ ان کی زبان سے لفظ چینل بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ تو جب ان کے ناموں میں اتنی ظلمتیں ہیں تو اس کے استعمال کرنے میں کتنی ظلمتیں ہوں گی۔ اسی لیے آج ہم خود اپنا اس بات کو محسوس کریں کہ رواجی طریقوں سے ہم نے کتنی ترقی کی ہے۔ 10 سال سے ہم کام میں لگے ہیں، لیکن رواجی طریقوں کو اپنا کر، اسلامی جہود کو چھوڑ کر کے ہماری ترقی کچھ بھی نہیں ہوئی۔ 10 سال پہلے جو آدھا گھنٹہ تعلیم تھی، آج بھی وہی تعلیم ہے، آج بھی وہی تعلیم ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری ترقی رکی۔ اس لیے رواجی طریقوں کو چھوڑنا چاہیے، اپنے آپ کو جہود کا عادی بنائے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے والی اس محنت پر لائے۔ تو رواجی طریقے سے دین ترقی نہیں کر سکتا، رواج ترقی کر سکتا ہے۔ دین کی ترقی تو اس طریقے جہود میں ہے جو طریقے جہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے، جس میں سب سے اہم اور سب سے ضروری وہ انفرادی دعوت ہے۔ سب سے اہم اور سب سے ضروری وہ انفرادی دعوت ہے۔ اجتماعی دعوت کے ذریعے اس بات کا امکان ہے کہ اس اجتماعی دعوت کے ذریعے سے داعی کے اندر عجب پیدا ہو جائے، لیکن انفرادی دعوت کے ذریعے سے کوئی بات کا ڈر نہیں۔ انفرادی دعوت یہ داعی کی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کام کرنے والوں کی حفاظت اور ترقی کا سب سے بہترین ذریعہ وہ ہے انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت۔ اس سے کام کی بھی حفاظت ہوگی اور کام کرنے والوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور حفاظت کے ساتھ ساتھ کام کرنے والوں کی ترقی ہوگی، یہ انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت کی بنیاد پر۔ اور یہ دونوں نبوت کا بہت خاص کام ہے، یہ دونوں نبوت کا بہت خاص کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ انفرادی دعوت سے تھک جاتے تھے تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ سورہ نشرہ میں اللہ نے فرمایا نا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ انفرادی دعوت سے تھک جاتے تو آپ نمازوں میں مشغول ہو جاتے۔ اور ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہو، ان دونوں کام کے لیے ہمیں ہر حال میں وقت نکالنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے، سب سے بڑا المیہ ہے، پتہ نہیں ابھی تک ہم سمجھ کیوں نہیں پا رہے کہ ہر اعمال کے بعد دعوت کا ساتھی یہ اپنے چائے پانی میں لگ جاتا ہے۔ حالانکہ عمل کے بعد کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ اپنی انفرادی عبادت کا۔ گشت ہوا ہے، اب گشت کے بعد اس بات کا حکم دیا گیا کہ سارے ساتھی اپنی انفرادی دعوت میں انفرادی عبادت میں لگ جائے، لیکن ہم ہوٹلوں پر جا کر یا جہاں پر بھی اپنی تفریحات میں لگ کر سارا نور ضائع کر دیتے۔ اس لیے مولانا یونس صاحب فرماتے تھے کہ داعی ہمیشہ چوکنا رہے، داعی ہمیشہ چوکنا رہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چوکنا نہیں رہیں گے تو ہمارے اعمال ضائع ہوتے رہیں گے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پوری زندگی دعوت کی محنت میں گزارے اور آخری میں پتہ چلے کہ ہم جو محنت کر رہے تھے وہ طریقے جہد سے بالکل خالی تھا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس طریقے پر لاؤ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
اور آپ کے صحابہ کہیں. تو ہماری کام کی حفاظت اور کام کی ترقی کا ذریعہ وہ انفرادی دعوت ہے، اور انفرادی دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام کرنے والا عملہ تیار کریں گا. انفرادی دعوت کے ذریعے سے کام کرنے والا عملہ ملے گا. ہم اجتماعی دعوت کے ذریعے لوگوں تک 100% نہیں پہنچ پاتے، لیکن انفرادی دعوت کے ذریعے سے 100% کے اعتبار سے لوگوں تک پہنچ جائیں گے. اب ہماری مسجد وار جماعت کے ساتھی بیٹھتے ہیں عشاء کے بعد، کسی کی ڈیوٹی ہے 7 بجے، اب وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ عشاء کے بعد اس سے ملاقات نہیں ہوگی. اب اس سے ملاقات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس سے انفرادی ملاقات کی جائے. تو کام کرنے والا عملہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس انفرادی دعوت کی بنیاد پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی دعوت کی بنیاد پر 9 لوگ اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے، جو بعد میں جا کر کچھ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوا. یعنی انفرادی دعوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کرنے والا عملہ تیار کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں لگائیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جس دن اگر ہم انفرادی دعوت نہیں دیں گے، جس دن اگر ہم انفرادی دعوت نہیں دیں گے تو اس دن ہم کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے. اس دن ہم کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے حضرت کا بہت زور ہے کہ ہم انفرادی دعوت کا بہت اہتمام کریں. سب سے آسان نسخہ فتنے سے، مسائل سے، سارے جھگڑوں سے بچنے کا سب سے آسان نسخہ، سب سے سہل نسخہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں مشغول رکھے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم لغویات سے بچ کر اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں مشغول رکھیں گے. افراد اور اشخاص کا دعوت دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دعوت دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت میں بھی دوست تھے. پس ملاقات ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کی مجالس میں دکھائی نہیں دے رہے، اور آپ کی قوم آپ پر الزام لگا رہے کہ آپ ان کے باپ دادا کے دین میں عیب نکال رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اسلام قبول کر لیا. بس وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور مکہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان آپ سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے کوئی خوش نہیں تھا. آپ سے زیادہ کوئی خوش نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، اور وہاں سے جانے کے بعد حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیے. پس ان سارے صحابہ نے اسلام قبول کر دیا. پھر دوسرے دن حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیے. ان سارے صحابہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.